अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो लेसन है इसमें हम बात करेंगे एग्जामा सिविक के बारे में। बेसिकली बहुत सी वीडियोस आपको मिली होंगी इंटरनेट पे जिनमें आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताई होगी एग्जामा सिविक के बारे में, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको A to Z इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन सिविक और एग्जामा सिविक के बारे में। फॉर्मेशन सिविक बेसिकली है क्या? फॉर्मेशन सिविक वो फॉर्मेशन है, वो कोर्स है, 4 दिन का कोर्स जो आपको ओफी की तरफ से मिलता है जब आपको पहली बार पेपर मिलते हैं। आप ओफी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट d'intégration républicaine कहते हैं या फिर सीक कहा जाता है, CIR। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने ये 4 दिन की फॉर्मेशन भी लाजमी करनी होती है और साथ ही साथ आपको जो लैंग्वेज के घंटे दिए जाते हैं आपने वो भी पूरे करने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जामा सिविक क्या है। एग्जामा सिविक वो इम्तिहान है जिसकी तैयारी आपने वो सब कुछ याद करके करनी होती है जो कि आपको फॉर्मेशन सिविक में पढ़ाया गया होता है। यानी कि 4 दिन के कोर्स में 4 दिन की फॉर्मेशन में जो कुछ आपको पढ़ाया गया था अब गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है कि आप उसी पढ़ाई गई चीज़ों को याद करके उसमें से पेपर दें। गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स को परमिशन दी होगी कि वो अपने इदारे में इस इम्तिहान को ले सकें, तो आपने वहाँ पे दाखिला भेजना होगा। दाखिला भेजने के बाद तैयारी करके वहीं पे पेपर देना होगा और अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इम्तिहान किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे CST कार्ड यानी कि साल के कार्ड की। ये साल का जो कार्ड होगा, अगर आपने इसको पहली बार भी अप्लाई किया है या फिर आप इसको रिन्यू करवा रहे हैं तो भी आपको इसके लिए एग्जामा सिविक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप साल का कार्ड बदलवा के 4 साल का कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये एग्जामा पास करना ज़रूरी होगा। इसी तरह जिनके पास ऑलरेडी 4 साल का कार्ड है, अगर वो अपने कार्ड को रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये एग्जामा ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ पहली बार कार्ड अप्लाई करेंगे तब आपके लिए ज़रूरी होगा। लेकिन अब 1 साल का कार्ड और 4 साल का कार्ड आपको सिर्फ 3 साल तक ही मिलेगा। 3 साल के बाद आप पर लाजमी होगा कि आप अपना स्टैट्यूट चेंज करवाएं। मुसलसल लगातार 3 साल से ज़्यादा ना आपको साल का कार्ड दिया जाएगा ना ही 4 साल का कार्ड दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई साल के और 4 साल के कार्ड की। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर है ये 10 साल के कार्ड के लिए भी आपको देना होगा अगर आप पहली बार 10 साल का कार्ड अप्लाई करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि इस एग्ज़ाम के इस पेपर के लेवल्स होंगे। यानी कि अगर आप 4 साल का कार्ड पहली बार अप्लाई कर रहे हैं जिसको carte de séjour pluriannuel या CSP कार्ड कहा जाता है, वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा कम मुश्किल होगा। उसके बाद 10 साल का कार्ड है, उसके लिए भी अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन जो 4 साल के कार्ड का इम्तिहान था उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान होगा 10 साल के कार्ड के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनैलिटी के लिए जिसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। अगर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, उसके लिए आपका लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जिस तरह लैंग्वेज का कोर्स होता है, लैंग्वेज के कोर्स के लेवल्स बना दिए गए हैं, इसी तरह फॉर्मेशन सिविक के भी लेवल्स बना दिए गए हैं। आपने अपने कार्ड के हिसाब से जिस तरह आप लैंग्वेज का कोर्स करेंगे उसी तरह फॉर्मेशन सिविक का भी आपको इम्तिहान देना होगा। अब हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को कितनी देर लगेगी पास करने में। ये टोटल 45 मिनट का पेपर होगा। इसमें 40 सवाल आएंगे जो कि 2 नौयत के होंगे। पहली जो नौयत होगी यानी कि पहली जो किस्म होगी वो है इल्म पर मबनी सवालात, यानी कि आपको जो पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आपसे सवालात पूछे जाएंगे, डेट्स पूछी जाएंगी या फिर किसी दौर के बारे में पूछा जाएगा या किसी कानून के बारे में पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। आपने उन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब चूज़ करना होगा।
اس کے بعد دوسری جو نوعیت ہوگی وہ سچویشنز ہوں گی، یعنی کہ دوسری قسم کا جو سوالات ہوں گے اس میں آپ کو سچویشنز دی جائیں گی، حالات دیے جائیں گے کہ یہ حالات ہیں، یہ سچویشن ہے، اس کے حساب سے آپ نے صحیح جواب چوز کرنا ہے۔ 40 سوالوں میں سے جو 32 سوال ہوں گے ان کا جواب اگر صحیح آتا ہے تو آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کو فارمیسیوں سیویک میں بھی پڑھائے جاتے ہیں اور آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے اور اس کا ایگزامہ سیویک دینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہوگا وہ ہے جمہوریہ کے اصول اور اقتدار، یعنی کہ فرینچ ریپبلک کے جو اصول ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اس ٹاپک پہ ٹوٹل 11 سوال ہوں گے، جس میں سے 3 سوال جو ہوں گے وہ جمہوریہ کا نعرہ اور علامتوں پر ہوں گے، یعنی کہ سمبل آف ریپبلک پر ہوں گے، اور 2 سوال جو ہوں گے وہ سیکولرزم پہ ہوں گے، اور باقی کے 6 سوال جو ہوں گے وہ آپ کو کیس دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو سچویشنز دی جائیں گی کہ یہ ایسی ایسی صورتحال ہے، 2 لوگ ہیں آپس میں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں یا ایک اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو آپ کے خیال میں اس وقت کون سا قانون لاگو ہوگا یا آپ کو اس صورتحال میں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے قانونوں کے حساب سے۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادارہ جاتی اور سیاسی نظام، انسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل سسٹم۔ اس میں سے آپ کو 6 سوال آئیں گے، جس میں سب سے پہلے جمہوریت اور ووٹ کا حق جو ہوگا اس پر 3 سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد فرانسیسی جمہوریہ یعنی کہ فرینچ ریپبلک کی تنظیم، اس کے سارے انتظامات کے متعلق 2 سوالات آئیں گے۔ پھر آخر میں جو یورپی ادارے ہیں، جس طرح فرانس میں پارلیمنٹ ہے، فرانس میں سینٹ ہے، اسی طرح یورپ میں بھی ہے، تو 1 سوال یورپی یونین کے اداروں پر آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے رائٹ اینڈ رسپانسبلٹیز، حقوق اور ذمہ داریاں۔ اس میں 11 سوال ہوں گے، جس میں سے پہلے دو سوال ہیں وہ بنیادی حقوق پر ہوں گے، اور جو باقی کے 3 سوال ہیں وہ فرانس میں مقیم افراد کے فرائض اور ذمہ داریوں پہ ہوں گے۔ آپ ایک فرانسیسی شہری ہیں، آپ کے کون کون سے بنیادی حقوق ہیں یا آپ کے کون کون سے فرائض ہیں اور آپ کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، اس ٹاپک میں آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد باقی کے 6 سوال جو ہیں وہ آپ کو کیسز دیے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو سچویشنز دی جائیں گی جن کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا، اور پھر سچویشن کے حساب سے صحیح جواب آپ کو چوز کرنا ہوگا۔ جو سچویشنز ہوں گی، یہ جو کیسز آپ کو دیے جائیں گے، یہ حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہی ہوں گے۔ تو اس طرح ٹوٹل ہمارے 11 سوال حقوق اور ذمہ داریوں کے بن جائیں گے۔ پھر چوتھا ٹاپک دیکھتے ہیں جو کہ ہسٹری، جیوگرافی اور کلچر کے بارے میں ہے، یعنی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کے بارے میں ہے۔ اس میں سے آپ کو 8 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلے جو 3 سوال ہوں گے وہ اہم تاریخی ادوار اور اعداد و شمار کے ہوں گے، یعنی کہ کون کون سی ہسٹری میں اہم تاریخی دور گزرے ہیں۔ جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپبلک کی کون سی ڈیٹ تھی، ریولوشن کی کون سی ڈیٹ تھی، کتنی ریپبلک آ چکی ہیں فرانس میں، ان سب کی تاریخیں کون کون سی ہیں، اس طرح کے آپ کو 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد علاقے اور جغرافیہ کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے، فرانس کے کتنے صوبے ہیں، شہر ہیں، کومیون ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے بتانا ہوگا۔ تو علاقے اور جغرافیہ کے بارے میں بھی 3 ہی سوالات ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے فرانسیسی ورثہ، یعنی کہ فرانسیسی کلچر۔ اس کے بارے میں صرف 2 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اب ہم فارمیسیوں سیویک کا لاسٹ ٹاپک دیکھیں گے، جو 5واں ٹاپک ہے لیونگ ان فرینچ سوسائٹی۔ اس کے بارے میں آپ کو 4 سوال آئیں گے، یعنی کہ فرانسیسی معاشرے میں رہنے کے بارے میں آپ سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا جو ہے فرانس میں آباد اور رہائش ہونا، آپ فرانس میں رہتے ہیں اور یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اس کے بارے میں آپ سے 1 سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کے بارے میں 1 سوال پوچھا جائے گا، یعنی کہ آپ کس طرح میڈیکل وغیرہ بنوا سکیں گے، کس طرح ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ فرانس میں آپ کام کیسے کریں گے، کیسے آپ اپنی CV دے سکتے ہیں یا آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔
اور پھر آخر میں ایک سوال ہوگا والدین کے اختیارات اور تعلیمی نظام کے بارے میں۔ یہ 5 ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان ٹاپکس پہ جو سوالات ہوں گے میں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو سکھاتی رہوں گی ساتھ ساتھ۔ اس کے رولز اور ریگولیشنز کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایگزام کن کن لوگوں پہ لازمی ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ایگزامات ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ازائلم اپلائی کی ہوئی ہے اور ان کے ازائلم ایکسیپٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ ریفیوجی لوگ جن کے پاس ازائلم والے کارڈ ہیں، ان کے لیے یہ پیپر دینا لازمی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے لینگویج کا ڈپلومہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیشنلٹی اپلائی کریں گے تو ان کے لیے یہ دونوں ایگزام دینا ضروری ہوں گے۔ کارڈ اپلائی کرنے کے لیے 10 سال کا یا 4 سال کا، اس کے لیے ان کو ایگزامہ سیویک دینا لازمی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ ہینڈی کیپ پہ ہیں یا ان کی صحت کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کے پیپر دے سکیں۔ اس کے لیے ان کو بیماری کا سرٹیفکیٹ یا ڈاکٹرز کے پیپر چاہیے ہوں گے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ وہ واقعی ہی ایگزامہ نہیں دے سکتے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ شہری جن کی عمر 65 سال ہے، یعنی کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پہ بھی یہ پیپر دینا لازمی نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں جتنی بھی ساری انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے ایگزامہ سیویک کے بارے میں۔ اس کے سوالات بھی آہستہ آہستہ ہم کمپلیٹ کرتے رہیں گے۔ ایگزامہ سیویک کے بارے میں ابھی تک جتنی بھی انفارمیشن آ گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ابھی فی الحال جو نیشنلٹی کے لیے سوالات ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، وہ جیسے ہی پتہ چلے گا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ آیا کہ اس کے سوالات جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو 10 سال کے کارڈ کے ہیں یا پھر اس کے لیے الگ سے سوالات بنائے جائیں گے، ابھی اس کا نہیں پتہ چلا مجھے۔ تو جیسے ہی نیو انفارمیشن آئے گی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان سینٹرز کا ایڈریس بھی میں آپ کو بتاؤں گی جہاں پہ آپ جا کے ایگزامہ سیویک پاس کر سکتے ہیں۔